تھی جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اس جھگڑے کی فیصل جو چیز رکھی گئی وہ رکھی گئی قربانی. جانور کو ذبح کرو، آسمان سے آگ آ کر جس کی قربانی کو جلا کر راکھ دے گی اس کی قربانی اللہ کے یہاں معتبر ہوگی. پہلے زمانے کے اندر قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی. مذہب اسلام میں میرے اور آپ کے درمیان میں جو قربانی مشہور ہے وہ عید الاضحیٰ بقرہ عید کے 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک مخصوص جانور کو متعینہ نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا نام قربانی ہے. یوں بھی مسلمان صدقہ خیرات کے نام پر جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے. مگر معاشرے میں جو قربانی کا لفظ مشہور ہے وہ صرف ان 3 دنوں کے اندر عید الاضحیٰ اور 11 اور 12 3 دنوں کے اندر جو جانور مخصوص نیت کے ساتھ ذبح کیا جائے گا وہ قربان ہوگا. ان 3 دنوں میں ہر جانور قربان ہونے والا، ہر جانور ذبح ہونے والا قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قربانی کرنے کے لیے شرائط ہے. لہذا جب تک مخصوص نیت نہیں ہوگی تب تک قربانی نہیں ہوگی. قربانی اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کے اندر کیوں رکھی؟ اصل جواب تو یہ ہے کہ اللہ کو مرضی ہے. اللہ نے چاہا بندوں پر نماز کو فرض کیا، اللہ نے چاہا روزوں کو فرض کیا، اللہ نے چاہا حج کو فرض کیا. ایسے ہی اللہ نے چاہا تو مالداروں پر قربانی کو واجب کیا. لیکن اللہ کو ایمان والوں سے امتحانات مقصود تھے. اس قربانی کی ابتدا ہی ابتلا تھی. اس لیے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ سے مراد آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لختے جگر کو جو ابھی دودھ پی رہا تھا مصر سے لے کر حجاز کے اندر پہنچتے ہیں جہاں بیابان ہے، ویرانی ہے، نہ آدم کی ذات ہے، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، بیابان کھنڈرات، صرف ریت ہی ریت، صرف پتھر ہی پتھر، چٹانیں ہی چٹانیں. ان چٹانوں کے درمیان میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے ننھے منھے شیرخوار بچے کو چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمیں کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دونوں پیدل چل رہے تھے. تقریباً 3 میل چلنے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خیال آیا یہ تو اللہ کے خلیل ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، کہیں یہ حکم من جانب اللہ تو نہیں ہے؟ پوچھا کیا یہ سب کچھ تم اللہ کے امر سے کر رہے ہو؟ جواب ملا نعم، ہاں. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت موقع پر فرمایا کفا بنا اللہ، اگر یہ اللہ کا امر ہے پھر ہمارے لیے اللہ کافی ہے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مرد وہاں کوئی نہیں، عورت وہاں کوئی نہیں، جانور وہاں کوئی نہیں، مکان وہاں کوئی نہیں، دکان وہاں کوئی نہیں، کھانے پینے کا ساز و سامان، ایک مشکیزے میں پانی ہے اور چند کھجوریں اور چند کھانے کی چیزیں موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. چند دنوں کے اندر پانی ختم، کھانے کی چیزیں ختم. حضرت ابراہیم علیہ السلام روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 90 سال یا اس سے تجاوز ہو چکی تھی. یہ بڑھاپے کی اولاد تھی. پہلی ابتلا
پہلی آزمائش اپنے بیٹے کو جو شیر خوار ہے، جو ابھی دودھ پی رہا ہے، اس کو اپنے سے جدا کر لو اور ایسے بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ جہاں ظاہری اعتبار سے اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، سوائے توکل علی اللہ کے کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ لہذا پہلا امتحان یہ لیا گیا، تم اپنی اولاد کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو۔ جب بڑے ہو گئے تھے، جب عصرہ کا وقت ہو گیا تھا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح کو اٹھ کر اونٹوں کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا، دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھا، پھر صبح اٹھ کر اونٹوں کو ذبح کیا، تیسرے دن پھر یہی خواب دیکھ لیا، اور اب پہچان گئے کہ اب یہ خواب تک نہیں ہے، یہ خواب من جانب اللہ، امر الہی ہے، اس لیے کہ نبیوں کا خواب یہ اللہ کا حکم اور سچا ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو یہ بات واضح ہو گئی، لہذا 10 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے سے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے تم کو خواب میں دیکھا ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اس نے پوچھنے کی کیا بات ہے، اس میں رائے لینے کی کیا بات ہے؟ فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا حضور آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے، یعنی کہ میں بڑا صابر ہوں، میں بڑا شاکر ہوں، اور تنہا یہ میرا کمال نہیں ہوگا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو اس سے پہلے صبر کرنے والے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، میرا بھی شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے نکلے اور مینا کے میدان میں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا اور ان پر چھری پھیرنی شروع کر دی۔ اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، بندے کو اللہ کے سامنے بغیر چوں بچارا کے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ کیوں ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایمان والے کی شان یہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بہترین افضل جگہ وہ خانہ کعبہ ہے، جہاں پر اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے حج وہاں پر ہونا چاہیے، لیکن نہ، حج کے اندر 2 فرض رکھے، ایک رکھا وقوف عرفہ جو حرم سے بالکل باہر ہے، اور دوسرا کا طواف زیارت جو یہاں آ کر خانہ کعبہ کے اندر نہیں جانا، خانہ کعبہ کے اوپر نہیں جانا، بلکہ مطاف میں چکر لگا لینا ہے۔ 2 فرض مکمل ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کے کنارے پر ایک پہاڑی پر اس جانور کو ذبح کیا، جو حکم تو اسماعیل ذبیح اللہ کا تھا۔ جب آپ پر چھری چلانی شروع کر دی تو چھری نے اپنا کام کرنا بند کر دیا۔ اسماعیل ذبیح اللہ نے رائے دی، ابا حضور یہاں کمال یک طرفہ نہیں، کمال تو 2 طرفہ ہے، بلکہ بعض مفسرین اور بعض مؤرخین نے لکھا ہے اس قربانی میں کمال اسماعیل ذبیح اللہ سے زیادہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ قربان ہونا آسان ہے، قربان کرنا مشکل ہے، اور وہ بھی اپنی اولاد کو۔ ہر باپ اپنی اولاد کا تجربہ کر سکتا ہے، باپ اپنی اولاد کو عام حالات میں بھی اپنے مکان سے دور بھیجنے کے لیے تیار نہیں، پھر جب حالات نامناسب ہو اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، پھر باپ وہ بھی بوڑھا اور اکلوتی اولاد کے لیے اس کے گلے پر چھری چلا لینا، یہ کتنا بڑا امتحان ہوگا۔
اسماعیل ذبیح نے کہا شاید آپ کو میری ذات پر، میرے چہرے پر ترس آ جائے گا، مجھے اوندا لٹا دو۔ جانور کو اوندا نہیں لٹایا جاتا ہے، جانور تو کروٹ کے بل لٹایا جاتا ہے، جانور کا منہ قبلہ رخ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اسماعیل ذبیح نے یہ درخواست کی اور یہ تجویز پیش کی مجھے اوندا لٹایا جائے، تاکہ باپ بیٹے کی شکل ٹکرا کر کہیں اللہ کے امر کو پورا کرنے میں کمی نہ آ جائے۔ لیکن پھر بھی اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن نہیں کٹ رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ چھری کو پھر تیز کر رہے ہیں، پوری نبوت کا پورا زور لگا کر۔ ایک نبی کو اللہ پاک نے جنت کے 40 مردوں کی طاقت دی ہوئی ہوتی تھی، نبوت کا پورا زور چھری پر لگا کر، صرف چھری نہیں بلکہ چھری کی نوک کو اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر رکھ کر نبوت کا پورا زور لگایا گیا، لیکن اسماعیل ذبیح اللہ کا ایک بال بھی نہیں کٹا۔ کیوں؟ اس چھری کو کاٹنے کا حکم تھا ہی نہیں۔ ہر چیز کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن اگر اللہ پاک تاثیر کو کھینچ لے، تاثیر کو ہٹا لے، تو دوسری کوئی طاقت اس کے اندر وہ تاثیر دینے والی نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کی خاصیت جلانے کی تھی لیکن جلا نہیں پائی۔ یونس علیہ السلام نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی، اور دریا کی خاصیت ہے ڈبو لینا، اور مچھلی کی خاصیت ہے کھا جانا، لیکن اللہ پاک نے اس مچھلی کو یونس علیہ السلام کے لیے فریج بنا دیا۔ خبردار اس کے اندر کوئی کمی بیشی تم نے لے آئی، تم اس کو خوراک بھی نہیں بنا لینا، اور اس کے جسم کو کوئی کمی بیشی بھی نہیں لانا۔ چیزوں کے اندر اللہ پاک نے تاثیر ضرور رکھی ہے، لیکن جب چاہیں گے اللہ پاک اس تاثیر کو کھینچ لیں گے۔ یہاں پر چھری سے کاٹنے کی تاثیر کھینچ لی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر چند یہ کوشش کی کہ چھری کاٹ لے اور اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہو جائیں، لیکن اللہ کا امر تھا کہ تمہارا کام تھا اپنے خواب کو پورا کر لینا، وہ تم پورا کر چکے ہو، لیکن اب تمہارے لیے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اب تمہارا کام ہے یہ دمبا جو تمہارے سامنے رکھا گیا ہے اس کو تم ذبح کرو۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تم نے اپنا خواب پورا کر لیا، اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ پھر دمبا دیا گیا، اس دمبے کو کاٹا گیا، اس دمبے کو قربان کیا گیا۔ اس دمبے کی شکل میں آج تک اور قیامت تک امت مسلمہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ اصل بنیاد رکھی گئی بیٹا، قربان کروایا گیا دمبا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا، مسلمانوں اگر دین کے نام پر تم سے جانور کا مطالبہ کیا جائے گا وہ تو تم کو قربان کرنا ہی کرنا ہے، اگر تم سے تمہاری اولاد کا مطالبہ کیا جائے گا تو اپنی اولاد کو بھی دین کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہچکچانا نہیں، بلکہ اپنی اولاد کو خندہ پیشانی کے ساتھ پیش کر لینا ہے۔ کیسا اولاد کی قربانی کا مطالبہ ہوگا، وقت کا کیا تقاضا ہوگا، وقت کیا مطالبہ ہوگا، دین کے نام پر وقت کا جو مطالبہ ہوگا اس مطالبے پر ایمان والے کو کھرا کھرا اتر جانا، اس کا نام ہے قربانی۔ اس لیے یہ قربانی کا فلسفہ پیش کیا گیا کہ تمہیں اولاد کا مطالبہ ہوگا تو اولاد کو پیش کر لینا، اور تمہاری جان کا مطالبہ ہو جائے جان کو پیش کر لینا، اور مال کا مطالبہ ہو جائے تو مال کو پیش کر لینا ہے۔ فی الحال تو سر دست میج سے اور آپ سے مال کا مطالبہ ہے۔ ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہو، جو مالدار ہو، ان 3 دنوں کے اندر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر کوئی آدمی مالدار ہو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر قربانی کا نظم پہلے سے کیا جاتا ہے، لیکن
ممکن ہے کوئی بندہ ان 3 دنوں کے اندر ہی مالدار ہو جائے۔ ایک آدمی فقیر تھا، بالکل فٹیچر، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک بندہ اس کے پاس آ گیا اور اس کو 50,000 کا چیک دیتا، یہ میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے۔ 1,00,000 کا چیک دیتا، یہ میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے۔ فرض کر لو ایک امام، حالانکہ لوگوں کا ذہن نہیں ہے، امام تو سارے غریب ہوتے ہیں، عید کے دن ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ کا چیک لایا، امام صاحب کو ہدیے میں پیش کر دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر ائمہ وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، اکثر، کل کا نہیں، اکثر وہ ہوتے ہیں جو ان کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ کا مستحق امام عید کی نماز پڑھا کر جا رہا تھا، گھر کے اندر کھانے کے لیے اس کے پاس گوشت نہیں تھا، ایک بندہ آ گیا اور 1,00,000 روپیہ کا چیک دیتا ہے۔ یہ 1,00,000 روپیہ جب اس کے قبضے میں آ گیا، یہ 1,00,000 روپیہ کا مالک بن گیا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ یہ پہلے سے مالدار نہیں تھا، یہ اس وقت مالدار بن گیا۔ 10 ذی الحجہ کو، یا کسی نے 11 ذی الحجہ کو اتنا مال دیا، یا 12 ذی الحجہ کو اتنا مال دیا، اب یہ امام یا غریب یا کوئی بھی آدمی ان 3 دنوں کے اندر مالدار ہو گیا، اس مالدار کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ آج کی ڈیٹ میں بندہ مالدار بن جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی، اور آج کے دن میں چاندی کی قیمت مارکیٹ میں 2 قیمتیں ہیں، ایک چاندی کا ریٹ ہے 600 روپیہ تولہ، اور ایک چاندی کا ریٹ ہے 700 روپیہ تولہ۔ احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ کم قیمت والے کو لے لے تاکہ اللہ کے راستے میں قربان کر لے۔ ویسے ابھی یہ فائنل نہیں ہوا ہے، لیکن حضرات علماء کرام کے درمیان میں ایک بحث یہ بھی چھڑ گئی ہے کہ قربانی کے وجوب کے لیے سونے کے نصاب کو مقرر کیا جائے یا چاندی کے نصاب کو مقرر کیا جائے۔ ویسے نصاب دونوں ہے، سونا 7.5 تولہ اور 7.5 تولہ سونا کی قیمت یہ کچھ نہیں 3 لاکھ 3.5 لاکھ بن جائے گی، اور 3.5 لاکھ کم لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ ہوگا، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بہت سارے لوگ ہوں گے جو مالدار ہو جائیں گی۔ جو مثال ابھی میں نے دے دی کہ بندے کو 1,00,000 روپیہ کا چیک دے دیا، یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اگر ہم 600 روپیہ تولہ چاندی لگا دیتے ہیں تو یہ 31,000 کچھ 32,000 مان کر چل لیجئے، اور اگر ہم 700 روپیہ تولہ لے کر چلتے ہیں تو یہ 36 پلس بن جاتا ہے، تو 36 ہی لے کر ادھر 31 ادھر 36، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ پہلی والی کو لے لے اور 31 کو بھی چھوڑ دے، کہ جس بندے کے پاس 30,000 روپیہ مالیت ہوگا ان 3 دنوں کے اندر، اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کیا کرنا اس پر واجب ہے؟ 7 جانوروں میں سے اگر ایک حصہ لے لے گا تو اس کے ذمے جو قربانی واجب تھی ادا ہو جائے گی، اور اگر اکیلا ایک دمبا لے لیتا ہے، ایک بکرا لیتا ہے، ایک بھیڑو لے لیتا ہے، تو تب بھی اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ فرض کر لو ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 40,000 روپیہ ہے، اب اگر یہ بھیڑو 15,000 کا لے لیتا ہے تو یہ تو فقیر بن جائے گا، اس کے تو پھر تو صاحب نصاب نہیں رہے گا۔ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ 2,000 کا 3,000 کا 4,000 کا 7 حصے والے جانور میں سے ایک حصہ لے لیتا ہے اور یہ قربانی کر لیتا ہے، اس کے ذمے جو قربانی واجب تھی وہ اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گی، چاہے 7 جانوروں میں شریک ہو جائے اور چاہے اکیلا جانور لے لے، لیکن ایسے بندے پر قربانی واجب ہوگی، اس کو قربانی کر لینی چاہیے۔ قربانی بندے کو کب تک کرنی چاہیے؟ تب تک جب تک یہ مالدار ہے۔ فرض کر لو یہ بندہ 17 سال کی 15 سال کی عمر میں مالدار ہو گیا تھا، جب یہ بالغ ہو گیا تھا تب یہ مالدار بھی ہو گیا تھا، اور آج 90 سال کا ہے، ہر سال یہ مالدار رہتا ہے، تو یہ سارے سال جو اس کے 75 سال گزر گئے ہیں بلوغت کے بعد سے مالداری کی حالت میں، یہ 75 کے 75 سال میں قربانی کرے گا۔ معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے، 7 سال مسلسل قربانی کر لو، اس کے بعد پھر قربانی تمہارے ذمے سے ختم ہو جائے گی۔ یہ غلط ہے، ایک طریقہ یہ غلط ہے۔ دوسرا یہ
खुद इस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन कहता है कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करूँगा। कोई आदमी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करे, ये बहुत अच्छी बात है, उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर खुद कुर्बानी वाजिब थी, खुद कुर्बानी वाजिब को छोड़ दिया और उधर जो इस पर वाजिब नहीं थी उसको अदा किया, वो सवाब तो मिलेगा लेकिन ये गुनाह इसके ज़िम्मे रहेगा। ऐसे ही वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करता है और ख़ुद मालदार था, खुद नहीं करता है, तो तब भी कुर्बानी उसके ज़िम्मे वाजिब रहेगी। दूसरी बात, शौहर भी मुलाजिम है, बीवी भी मुलाजिम है, आगे से बच्चा वो भी मुलाजिम है, तो मियाँ जी एक बंदा कुर्बानी कर देता है, बाकी की छुट्टी, ये गलत होगा। ये बीवी के ऊपर जो कुर्बानी वाजिब थी, ये मियाँ की कुर्बानी करने से अदा नहीं होगी, ये बेटे की कुर्बानी करने की वजह से अदा नहीं होगी। अगर घर के अंदर घर के मालिक के 5 बेटे हैं और 5 मालदार हैं, बीवी भी मालदार है, खुद भी मालदार है, ये घर के 7 फर्द हैं, 7 मालदार हैं, 7 के ऊपर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। ये चाहे 7 दुम्बे खरीदे और चाहे एक बड़ा जानवर कर ले, उसके अंदर 7 हिस्से कर ले, लेकिन जो बंदा मालदार होगा उस मालदार पर उसकी कुर्बानी अलग अलग से वाजिब हो जाएगी। एक की तरफ से, सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमारे माशरे के अंदर कुछ बातें गलत राइज हो रही है। एक गलत बात ये चल रही है, किसी के ज़िम्मे अकीका रह गया है। पहला मसला ये सुन लेना चाहिए, अकीका वाजिब नहीं है, अकीका करना फ़र्ज़ नहीं है, अकीका करना सुन्नत है, लेकिन सुन्नत की मियाद मुकर्रर है। बच्चे का अकीका किया जाता है, जवान का अकीका नहीं होता है। बच्चे का अकीका होता है, बूढ़े का अकीका नहीं होता है। बच्चा जब 7 दिन का होगा या 15 दिन का होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का होगा, 21 दिन तक अकीका करना सुन्नत है। उसके बाद अगर कोई अकीका करेगा वो उसकी तरफ से नफली सदका हो जाएगा, अकीका वो नहीं होगा। लेकिन फ़र्ज़ कर लो एक आदमी ने अकीका किया ही नहीं, या तो माल ही नहीं था, कुछ गरीब होते हैं वो कहते ना लड़के छो मत लड़कस गसन काट आसिन, उतनी तो इस्तितात है नहीं कि कोई काट चलिया, एक भेड़ू चल जाएगा ना। लड़के के लिए 2 भेड़ू, लड़की के लिए 1 भेड़ू, लड़के के लिए 2 दुम्बे, लड़की के लिए 1 दुम्बा। अगर इस्तितात है तो करो, अगर इस्तितात नहीं है तो आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, आपके ऊपर वाजिब नहीं है। हाँ, बच्चे की तरफ से सदका कर लो, 10 रुपये का सदका करो, 100 रुपया का सदका करो, सदका हो जाएगा, अकीका नहीं होगा। तो बाज़ लोग वो होते दबन्नाज अकीक चुन कुरमती ना, पता नहीं कुर्बानी लगेगी या नहीं लगेगी, लिहाजा मैं सोच रहा हूँ इस साल अकीका करूँगा, अगले साल कुर्बानी करूँगा। बड़े होकर अकीका करना ही नहीं है। और बाज़ दुल्हा मियाँ भी मसला पूछता है, दबन्नाज मैं शुन अकीक कुरमती ना, खारी छा की यत महाराज बनस मजन के ना, दुल्हा बनूंगा, अकीका किया नहीं है, खैरियत रहेगी या नहीं रहेगी? सदका करो, आज अकीका करना कोई ज़रूरी नहीं, अकीका बचपन में किया जाता है। हाँ, एक आदमी है, उसका पोता है घर में या उसका बेटा हो गया है और उसने बड़ा जानवर खरीद लिया है, उस बड़े जानवर में 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से अकीके के भी मुमकिन है और 4 हिस्से कुर्बानी के भी मुमकिन है। यानी एक जानवर के अंदर वो जानवर जिसके 7 हिस्से होते हैं, कुछ अकीके के होंगे, कुछ कुर्बानी के होंगे, ये जायज़ होगा, ये दुरुस्त होगा। लेकिन पहले कुर्बानी करनी है, उसके बाद फिर अकीका करना है। कुर्बानी जब की जाएगी तो कुर्बानी करने के बाद इस गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। अपने लिए रखेंगे, रिश्तेदारों में देंगे और गुरबा में तकसीम करेंगे। और अगर फैमिली बड़ी है और एक ही भेड़ू बनाया हुआ है तो फैमिली बड़ी होने की वजह से अगर सारा भेड़ू घर के अंदर रखोगे कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं। और अगर ईद के 5वें दिन आपकी यहाँ शादी है और आप ये चाहते हैं कुर्बानी के गोश्त से ही काम चला लिया जाए और दूसरा जानवर न खरीदना पड़े, अगर कंजूसी कर रहे हो तो फिर तो कंजूसी हो जाएगी। लेकिन अगर काम चलाना है, जायज़ कहोगे, जायज़ हो जाएगा।
ویسے لڑکی میں یہ تو دوسرا ٹاپک ہے، لیکن شادی کے لیے اس طریقے سے فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر فرض کر لو کسی آدمی نے طے کیا ہے کہ مجھے عید کے چوتھے دن شادی کرنی ہے اور میں بڑا جانور قربان کر رہا ہوں، یہ 50 کلو اور 100 کلو 1 کوئنٹل کا جانور ہے، میں چاہتا ہوں اس میں سے 50 کلو یہیں پر رکھ لوں، چاہے کہ شادی کے اندر تقسیم کر لوں، شادی کے اندر کام ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ پورا گوشت خود رکھو، جائز ہے، پورا گوشت تقسیم کرو، جائز ہے، لیکن طریقہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، خود رکھو، رشتہ داروں کو دو، مالداروں کو دو۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو غیر مسلم بھائی آپ کے یہاں سے قربانی کا گوشت لینا پسند کرے تو اس کو بھی دے سکتے ہو۔ ویسے الٹ ٹپ نہیں دینا چاہیے۔ بعض مذاہب کے اندر گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اور ہم ہمدردی جتانے کے لیے پڑوسی کو گوشت پیش کریں گے اور اس کو ہمارا گوشت دینے سے تکلیف ہوگی، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جانور تمہیں بکرا ذبح کرنا ہے، تمہیں بھیڑو ذبح کرنا ہے، اس کو بھی پردے کے اندر ذبح کرنا چاہیے۔ یہاں تک شریعت نے کہا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ ارے شریعت تو جانوروں کا خیال رکھتی ہے، کیا وہ انسانوں کا خیال نہیں رکھے گی؟ ہاں، ہم ہمدردی کے لیے کسی کو دیں گے، جس کو دینا پسند ہو تو دے دیں، اور اگر کوئی پسند نہ کرے، یہاں جو ماحول چل رہا ہے کرونا کی وجہ سے، اگر کوئی ایمان والا بھی پسند نہیں کرے گا اس کو، چونکہ احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہے، تو یہ کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ احتیاط اس درجے کی کرتا ہے کہ وہ باہر کی چیز کو کھانے سے لینے سے اوائڈ کرتا ہے، آپ مت دیجیے، آپ اس کو پوچھ لیجئے قربانی کا گوشت ہے، آپ لینا پسند کریں گے، اگر وہ خوشی خوشی لے لے گا اور کھائے گا تو بہت اچھا ہے، اور اگر وہ آپ سے معذرت کرے گا تو آپ ناراض مت ہوجئے گا، اس لیے کہ وبا چل رہی ہے۔ عام حالات میں کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال کی وجہ سے اگر احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھ کر کوئی ہمیں معذرت کرتا ہے تو ہمیں اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود گوشت کھا لو۔ گوشت کے ساتھ ساتھ کھال کا مسئلہ ہے۔ عام طور پر ہم کھال مدارس میں دیا کرتے تھے، مدارس چونکہ بند ہے، اور ہم اس کھال کو یا تو اپنے استعمال میں لائیں یا کسائی کو جس ریٹ میں چاہے، اگر وہ 50 میں لے لیتا تو دے دیجئے، 100 میں لیتا دے دیجئے، ضائع کرنے سے بہتر ہے اس کو بیچ دیجئے، اور بیچنے کے بعد چاہے وہ 50 ہی روپے کیوں نہ آئے، اس کو غریب میں تقسیم کر لو۔ جب کوئی کھال کو نہیں لیتا ہے اس کو کاٹ کر یا دفن کیا جاتا ہے یا دریا میں بہا دیا جاتا ہے، لیکن بہانے سے بہتر ہے اگر کوئی کھال نہیں لے رہا ہے یا کھال نہیں بک رہی ہے اس کو دفن کر لینا چاہیے، اس کو دریا کے اندر بھی بہانا نہیں چاہیے۔ دریا کے اندر بہانے سے ممکن ہے کوئی مشکل پیش آ جائے گی، کسی نالی کے اندر وہ کھال پھنس گئی اور پانی اوپر آ گیا، دوسروں کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ لہذا کھال کو یا تو بیچا جائے یا اپنے استعمال میں لایا جائے، اور اگر دونوں صورتیں نہیں بنتی ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو دفن کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے جس آدمی نے قربانی کرنی ہو اس آدمی کو چاہے یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن نہ کاٹے، اپنی مونچھیں نہ کٹوا لے، لیکن یہ امر بھی امر مستحب ہے، امر واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ جب یہ مسئلہ بعد میں سنتے ہیں تو مونچھیں یوں منہ کے اندر آ گئی ہے، دبناز قربانی شکاری مونچھیں کیسے کٹوا سکتا ہوں، ناخن یوں لمبے ہو گئے، میل ان کے اندر آ گئی ہے، دوسرا بندہ دیکھ کر ہی اس کو گھن اور چڑ محسوس ہوتی ہے، ایسے بندے کو چاہیے مونچھیں کٹوا لے، ایسے بندے کو چاہیے کہ ناخن کٹوا لے تب جب گندا ہو گیا ہو۔ لیکن اگر تھوڑی بڑی ہوگی، تھوڑے ناخن بڑے ہو گئے ہوں گے، پھر امر مستحب یہ ہے کہ جب تک قربانی نہ کرے تب تک ناخن کو بھی نہ کاٹے، تب تک اپنے مونچھوں کو بھی نہ کٹوا لے۔ جب قربانی ہو جائے گی اور قربانی کرنے کے بعد پھر ناخن کو بھی کٹوا لے، مونچھوں کو بھی کٹوا لے۔ قربانی سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق کہلاتے، تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عام ذی الحجہ کے دنوں میں بھی ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن 9 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر
13 ذی الحجہ کی عصر تک مرد اور عورت پر یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، لیکن اس تکبیر کے پڑھنے پر مرد پر 2 واجب ہیں، عورت پر 1 واجب ہے۔ مرد پر تکبیر پڑھنا واجب ہے، عورت پر تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور مرد پر تکبیر پڑھنا بھی واجب ہے اور زور سے پڑھنا بھی واجب ہے۔ جو ہی سلام پھیریں گے تو زور سے پڑھیں گے فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے، حدیث کے اندر اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد میں روزہ رکھنے کا ثواب حدیث کے اندر مذکور ہے۔ اسی طریقے سے عید یعنی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کے درمیانی رات کے اندر بھی اگر ممکن ہو سکے تو جاگ کر اللہ کی عبادت کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔